ہمارا نظام نہیں چل رہا ہے، اور جب تک ہمارے ادارے کو اہمیت نہیں دیا جائے، جب تک ہم اسی نیت کے ساتھ اپنے کام نہیں کریں گے تو عوام مشکل میں ہوں گے، عوام کو ہمارا ناکامی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو آج ایک بار پھر آپ کی محنت دیکھ کے، آپ کا ترقی دیکھ کے، آپ کا اکمپلشمنٹس دیکھ کے میں باقی سارے صوبے کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ ہمارا جو کام ہے، ہمارا پرائیورٹی ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اپنا صوبے کے، اپنے ملک کے عوام کی خدمت کریں۔ میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور آگے جا کے آپ کے اس ادارہ کا جو پوٹینشل ہے وہ مزید بھراتے رہیں گے۔ سعید، اگر آپ سوال کا جواب یا عثمان۔ میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہترین ادارہ ہے، اور حکومت نے کووڈ کے دور سے لے کر اب تک کی اس ادارے کی بڑی زبردست مدد بھی کی ہے، اور ہزاروں پیشنٹ یہاں سے صحتیاب ہو کر بھی نکلے ہیں۔ جدید فیسلٹیز آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن سوال صرف اتنا ہے، علاقہ وکیلوں نے ہم سے رابطہ کیا اور بتایا ہے کہ یہاں او پی ڈی کے صرف 1300 روپے لیے جاتے ہیں، اور غریب غربا لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ تو گورنمنٹ جب اربوں روپے کی مدد دے رہی ہے تو یہ ادارہ ان غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ او پی ڈی جو ہے وہ فری کیوں نہیں ہوتی، اور باقی فیسلٹیز عام آدمی تک کیسے پہنچے گی، یہ بھی بتا دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارا تو ایم یہ ہے، ڈیزائر یہ ہے کہ ہم جتنا کم از کم، اور تقریباً اگر مفت بھی کروا سکتے ہیں تو مفت علاج کی صورت میں اپنے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے وہ عوام کے دروازے تک پہنچایا جائیں۔ اور اس سلسلے میں آپ خاص طور پہ ٹیئر میں ایسا نہ کوئی صوبہ یا شاید ایسا کوئی ملک ہی نہیں ملے گا جہاں آپ کو اگر دل کا علاج کرنا پڑے تو ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو ایک فیسلٹی NICVD کے نام پہ ملے گا، جہاں 100% مفت علاج ہوگا۔ آپ نے NICH کا دورہ کیا ہوگا، جہاں بچوں کا یہاں کراچی میں مفت علاج ہوتا ہے۔ ہم نے چائلڈ لائف کا جو ہاسپٹل ہے، جو فیسلٹی ہے، ان کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا کے جو صوبہ بھر میں چلڈرن کے، بچوں کے جو ایمرجنسی سروسز ہیں اس کو بالکل 100% مفت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے گمبت کا ذکر کیا، اور یہ خیرپور کے ضلع میں جو گمبت کا ادارہ ہے وہاں تو کڈنی بھی مفت، لیور بھی مفت، بون میرو بھی مفت، کینسر کا علاج بھی چل رہا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم پیشنٹس کو کور کر سکیں، اور میرا خیال میں یہ سارے جو علاج ہے، چاہے وہ ہارٹ کی ہو یا وہ لیور کی ہو، بہت ہی مہنگا ترین علاج ہوتا ہے، جس کا نہ صرف سرجری کا، اس کا ایکچوئل کنڈکٹ کرنے کا بہت کاسٹ ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں کا سرجری ہوتا ہے، lots of hours کا اس کا ایکچوئل وہ سرجری ہوتا ہے، اس کا پری جو کیئر ہوتا ہے وہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے، اور جو پوسٹ آپ کیئر ہے وہ بھی بہت ہی مہنگا ہوتا ہے۔ ساری بیماریاں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ آ کے اپنے سرجری کروا کے نکل جاتے ہیں، اس کا پھر دوائیوں کی قیمت ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کی جو قیمت ہوتا ہے اس کافی مہنگا بن جاتا ہے۔ اور جو لوگ خاص طور پہ یہاں کراچی میں، جہاں کافی ایسے بڑا تعداد ہے ہمارے عوام کے جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں، جو اپنے علاج خود بھی کروا سکتے ہیں، وہ خود ادھر آ کے کمرشل ریٹس پہ اپنے علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ مگر ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، منشور ہے، نظریہ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کو بھی کور کرنا چاہتے ہیں۔ اسی تسلسل میں اس قسم کا سپورٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ یہاں کے لیور ٹرانسپلانٹس کے لیے، جہاں سندھ حکومت اپنا فنڈنگ بھی دے گا، اور وہ لوگ جو ادھر آتے ہیں اس علاج کے لیے، لیور کے علاج کے لیے، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکے تو ان کے لیے بھی سندھ حکومت نے فائنانسنگ کا بندوبست کیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وی وانٹ ٹو کور ایز مچ ایز دا پاپولیشن ایز پاسبل، اور میرا خیال میں بڑے شہروں میں، خاص طور پہ کراچی میں اور حیدرآباد میں جہاں اسکوپ ہے
جہاں لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس بیسس پہ اس قسم کے ادارے کھڑے اور کام کر رہے ہیں. Can someone do the questioning, please? Saeed, stand up and آپ ایک پر ایک سوال کا جواب کروا دیں میرے لیے. یار میں سارے سوالات کا جواب نہیں دے سکوں گا. اگر آپ ایک ایک کر لیں اور پھر ایک ذمہ داری لے کہ وہ آپ سب سے سعید اگر آپ ایک دو لے کے مجھے جی سنا ہے کہ میں فارن منسٹر ہوں. آئین میں جو آرمی چیف کی تعیناتی کا پروسیس ہے وہ آئین میں درج ہے اور بچہ کو پتا ہے کہ کس طرح اس کی تعیناتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود عمران خان اس تعیناتی کو متنازع بنا رہے ہیں. دنیا میں تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. ایک تو اس کے مدمرات کیا ہیں اور دوسرا وہ اس کے مقصد کیا چاہتے کیا ہیں، وہ کیوں تماشا بنائیں گے. دیکھیے یہی میرے خیال میں جیسے میں نے اپنا کہا کہ ہم سب کو جس بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھے، جس ادارے سے آپ تعلق رکھے، ہم سب کا جو سب سے مین پرائیورٹی ہونا چاہیے وہ اپنا ملک ہونا چاہیے، اپنے ملک کے عوام کا خدمت کرنا ہونا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو جس تعیناتی کی آپ بات کر رہے ہو کافی عرصہ سے اس پہ غیر ضروری سیاست کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف جیسے بھی ہو، ہر طرف سے اس پہ غیر ضروری طور پہ سیاست کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے تحت جیسے اس کام کو چلنا چاہیے ویسے ہی چلنا چاہیے. نہ ہمیں یا ہمارے اتحادیوں میں سے کسی کو جلسہ میں کھڑا ہو کے ان قسم کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی ہمارا اپوزیشن میں سے کسی کو اس ایشو کو متنازع بنا کے سیاست کرنا چاہیے. میرا خیال میں اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کو، قومی مفاد کو، نیشنل پرائیورٹیز کو فوکس دیا جائے تو ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، اور اس قسم کو آج کل کا جو پولرائزیشن کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے. جب تک ہم اس سوچ سے گریجویٹ نہیں کر سکتے ہیں تب تک پاکستان کی جمہوریت ترقی نہیں کرے گا، اور تب تک پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے آرمی چیف کے لیے کو کوئی نام دیا ہے یا جو نون لیگ کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ تعیناتی کریں گے، پیپلز پارٹی اس کو قبول؟ سر ہم نے جہاں تک اس ایشو ہے میرے خیال میں نے آپ سے پہلے جو سوال کیا گیا اسی میں جواب دیا کہ آئین اور قانون کے تحت اس پروسیس کو مکمل ہونا چاہیے. ایمرجنسی کے کوئی علاج کسی بھی سرکاری اسپتال میں نہیں ہو رہا، اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی پیرامیڈیکل کمیونٹی کے ساتھ ہیلتھ رسک کے بارے میں، ہیلتھ رسک الاؤنس کے بارے میں سندھ کا جو پرائیورٹیز ہے وہ سب سے آگے ہیں. ہم نے کووڈ کے دور پہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا، سب سے پہلے شروع کیا تھا. ہمارا مطالبے پہ ملک بھر میں یہ جو طریقہ ہے وہ آگے بڑھا ہے، اور آج بھی اگر کوئی اور صوبہ سندھ حکومت سے زیادہ پرووائڈ کرتا ہے، اگر کسی اور صوبہ میں وہ کوئی اور بینیفٹ دیتے ہیں جو ہم نہیں دیتے ہیں، تو میں آپ سب کے سامنے سی ایم کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہی نظام ہمارا شعبہ میں چلنا چاہیے. اس وقت آپ سب کو معلوم ہے کہ ویسے ہی بوجھ تھا کووڈ کے دور میں، ویسے ہی معاشی حالات مشکل تھے. یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اس سے ہم نے معاشی مشکلات سے گزرے، مگر جو اس وقت
سیلاب کی صورت میں جو قیامت سے پہلے قیامت سے ہمیں گزرنا پڑا، اس کا معاشی اثرات بھی ہے، اس کے ہمارے کے اوپر اثرات ہیں، اور میرا خیال میں یہ ساری چیزیں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سندھ اپنا پالیسی بنائی ہے۔ اس پہ زیادہ جب آپ اپنا رپورٹس بناتے ہو تو ڈاؤ یونیورسٹی کا اور لیور ٹرانسپلانٹ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت متعدد منصوبہ جات کو کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ ہیلتھ کیئر ورکرز کی بہتری اور مجموعی طور پر